اور خبر آپ کو دیں کہ ممبر کور کمیٹی راجہ امجد علی خان ایڈوکیٹ نے کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے۔ امجد علی خان نے ویڈیو بیان میں نوجوانوں کو مثبت سیاست کی طرف آنے کی اپیل کی ہے۔ امجد علی نے کہا پرامن تحریک کا رخ موڑ کر پاکستان اور کشمیر کا رشتہ ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، نوجوانوں کو جیلوں میں پہنچایا گیا ہے اور خود پس پردہ ڈیل کی گئی ہے۔ خوددارہ آزاد کشمیر کے نوجوانوں کے مستقبل کو ایسی سرگرمیوں کی بھیڑ نہ چڑھائیں۔ امجد علی خان نے کہا ان کا پاکستان کے خلاف اٹھنے والی کسی آواز یا قوم پرست تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بیرونی اشاروں پر افراتفری اور قتل و غارت پھیلانے والی کمیٹی سے اراکین الگ ہو رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کے غیور عوام شرپسند عناصر کے پروپیگنڈے اور گمراہ کن بیانیے میں نہ آئیں۔ ایڈوکیٹ راجہ امجد علی خان رہنما اور ممبر کور کمیٹی جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کچھ حقائق قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری پرامن تحریک کا رخ موڑ کر اسے پاکستان اور کشمیر کے رشتے کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ سادہ لوگ نوجوانوں کو جیلوں میں پہنچایا گیا اور خود پس پردہ ڈیل کی گئی۔ میری نوجوانوں سے اپیل ہے کہ خدارا اپنے مستقبل کو ایسی سرگرمیوں کی بھیڑ نہ چلائیں۔ میں یہ بھی اعلان کرتا ہوں کہ میرا آج کے بعد کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جیسی پاکستان کے خلاف اٹھنے والی کسی آواز، کسی قوم پرست، کسی علاقائی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق اسپیکر آزاد جموں کشمیر اسمبلی اسرار عباسی صاحب۔ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ممبر کور کمیٹی راجہ امجد علی خان ایڈوکیٹ نے کالعدم جوائنٹ عوامی کمیٹی سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے۔ جو بیانیہ بنایا گیا تھا اس میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پرامن تحریک کا رخ جو ہے وہ رخ موڑ دیا گیا ہے اور پاکستان اور کشمیر کا رشتہ ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ جو بات ہے نا پرامن تحریک کا رخ موڑ دیا گیا ہے، مجھے اس پر اعتراض ہے۔ یہ تحریک پہلے دن سے جو ہے یہ پرامن نہیں تھی۔ ان کے من میں، ان کی سوچ میں، ان کے مقاصد میں ایک تخریب کاری تھی، ایک نفرت پیدا کرنی تھی اور آزاد کشمیر اور پاکستان کا جو ایک رشتہ تھا اس کو کمزور کرنا تھا۔ اس میں امجد علی صاحب نظریاتی حد تک تو پورے شامل تھے، انہیں اس ساری بات کا پتہ تھا، یہ پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ بہرحال ابھی جو میں ان کی وہ سن رہا تھا پریس کانفرنس، توبہ کے دروازے، اب توبہ کا مطلب ہے توبہ کے دروازے جو ہیں وہ ہر کسی کے لیے کھلے ہیں۔ ان کا یہ بیان بڑا خوش آئند ہے۔ کسی نے کہا کہ دیر آئے درست آئے، میں بھی کہتا ہوں دیر آئے درست آئے، لیکن اتنا بھی درست نہیں آئے کہ جو اس سے پہلے ہو چکا وہ کسی ایک سٹیٹمنٹ کی بنیاد پہ جو ہے اس کو پس پشت ڈال دیا جائے۔ ہمیں اس میں بہت ساری چیزیں سیکھنے اور دیکھنے کی ہیں۔ میں ان امجد علی کو جانتا ہوں تھوڑا بہت، ان کے نظریات سے واقف ہوں، ان کی سوچ سے واقف ہوں۔ یہ ایک اپنی سوچ کے مالک ہے۔ ہمیں اس سوچ سے، ہمیں اس نظریے سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہمیں اختلاف اس بات پہ ہے کہ آپ کی جو سوچ اور نظریہ تھا، آپ نے اس کا اطلاق اسلحے کے زور پر درندگی کے ساتھ، تشدد اور نفرت کے ساتھ کرنے کی کوشش کی، اور جو آزاد کشمیر کا ایک مقام تھا، ایک اس کی حیثیت تھی، اس کا ایک تعلق تھا پاکستان کے ساتھ، آپ نے اس میں بہت ساری دراڑیں پیش کر، اس میں یہ سارے لوگ جو ہے وہ شامل تھے۔ دوسرا رہا یہ ایکشن کمیٹی میں یہ بہت ساری جو پرسنالٹیز ہیں، یہ اپنے جماعت کے ساتھ، اپنے نقطہ نظر کے ساتھ صرف اس تخریب کاری کے لیے جو ہے وہ اکٹھے ہوئے تھے۔ دوسرے لوگ جو تخریب کار تھے وہ ڈومینیٹ کر گئے، یہ چونکہ نظریاتی طور پر اور سائڈ کے تھے، تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ اس دوڑ میں ان کے ساتھ چل نہیں سکتے تھے، اس لیے انہوں نے جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیا۔ بہرحال خوش آمدید، اگر انہوں نے چھوڑ دیا تو یہ پیغام سارے لوگوں تک جانا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ اندرونی طور پر جو لوگ اس تحریک کو چلا رہے ہیں ان کے تانے بانے، ان کے مقاصد جو ہے، اصل مقاصد کیا ہے۔ یہ غلط بات ہے کہ پرامن تحریک تھی اور ہم نے اس کو تشدد کی طرف موڑ دیا۔ اور ظاہر ہے یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لیے ایک بہت بڑا اور قانونی اور سیاسی جھٹکا بھی ہے۔ بہت شکریہ اسرار عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔